مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أهسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفون بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، کردار بولتا ہے کہ یہ مخصوص پروگرام لے کر کے میں پھر حاضر خدمت ہوں۔ ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلم کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کے اوصاف حمیدہ کیسے ہونے چاہیے، اسلام نے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ رہنمائی کی ہے۔ آج جس وصف اور جس صفت پر گفتگو ہونی ہے وہ ہے زہد و قناعت۔ زہد کے معنی ہوتے ہیں کنارہ کرنے کے، زہد کے معنی ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کے۔ زہد کے معنی ہوتے ہیں دنیا سے کم تعلق رکھنے کے اور آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کرنے کے۔ زہد کے معنی رہبانیت کے نہیں ہوتے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ کہ دنیا آدمی چھوڑ دے، بیوی بچوں سے دور ہو جائے، زندگی کی گہما گہمی سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ اللہ کرے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ زہد یہ ہے کہ بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے، دنیا کی گہما گہمی میں شریک ہوتے ہوئے، ساری ریشہ، ساری جو چکا چوت دنیا کی ہے اس کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے، سادگی کی زندگی گزارے، دنیا سے متاثر نہ ہو، یہ زہد ہے۔ اور قناعت یہ ہے کہ زیادہ کے مقابلے میں کم پر گزارا کر لے، بہت کچھ حاصل کرنے کے چکر میں نہ رہے، بلکہ اس چکر میں رہے کہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، ہم اللہ رب العزت کی آخرت کا سودا نہیں کر سکتے۔ تو آج انشاءاللہ زہد و قناعت پر گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک مشہور آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کون سے بندے ہیں جو زہد اور قناعت کی صفت سے متصف ہیں اور ان کی جو صورتحال ہے وہ غیر معمولی ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء جو اللہ کے راستے میں پریشان ہیں، گھر گئے ہیں، وہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل آدمی تو ان کو مالدار سمجھتا ہے۔ من التعفف، اپنے آپ کو وہ قناعت اور زہد کے طور پر رکھے رہتے ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ وہ تعفف مانے رک جانا، وہ رکتے ہیں، اپنی جو فقیری ہے، اپنی جو محتاجی ہے، فقر جو ان کا ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ اصرار کے ساتھ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بعلیم، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ قرآن مجید نے اس آیت کو اس جگہ تذکرہ کیا ہے کہ تم کن لوگوں پر خرچ کرو، ان لوگوں پر خرچ کرو۔ تعفف کی وجہ سے وہ لوگوں سے نہیں مانگتے، قناعت اور زہد کی وجہ سے نہیں مانگتے، وہ لوگوں سے رکے رہتے ہیں۔ وہ یہ خودداری ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اسلام چاہتا ہے کہ مومن زاہد ہو، مومن قانع ہو، مومن خوددار ہو۔ ایک اور جگہ ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو رکنا چاہیے، ان کو صبر کرنا چاہیے، ان کو ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کو اپنے حالت پر قانع رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے۔ نکاح کرنے کی استطاعت کا مطلب یہ کہ ان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیوی کا خرچہ برداشت کر سکے، نان نفقہ برداشت کر سکے، تو کیا وہ مانگتے پھریں؟ کہا نہیں، استعفاف اپنائیں، قناعت اپنائیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں اور محنت کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ کون ہے کہ جو مجھ سے 5 چیزوں کو لے اور ان پر یا تو خود عمل کرے یا دوسروں کو ان کو بتا دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعدیک، میں تو حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے. کہتے ہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا وعد خمسا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے 5 چیزیں شمار کر کے بتائی. اس میں پہلی چیز جو بتائی وہ یہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، تم خوش ہو جاؤ اس پر، راضی ہو جاؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، تم لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ. یہ جو زہد ہے، یہ جو قناعت ہے، یہ جو بے نیازی ہے، جو خودداری ہے، یہ مرد مومن کا شیوا ہے. تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے یہی لکھ دیا ہے تو مجھے اس پر راضی ہونا ہے، اور جو جائز راستے ہیں، جو حلال راستے ہیں، جو سنجیدہ راستے ہیں، جو وقار کے راستے ہیں، اس کے ذریعے مجھے آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے مال و اسباب کو حاصل کرنا ہے. یہ نہیں کہ رات ہی رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں لاوبالی قسم کی حرکتیں آدمی کرے، جلدی سے جلدی امیر بننے کے سلسلے میں وہ سارے ذرائع توڑ بیٹھے. روزی دینے والا اللہ رب العزت ہے، وہ اسباب مہیا کرتا ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، جائز حدود کے اندر محنت کرنا ہے، حاصل کر لینا نہیں ہے. ملنے والا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے کر رکھا ہے، تو تم سارے لوگوں میں بے نیاز ہو جاؤ گے، تمہیں کسی سے کوئی ضرورت پیش آنے والی نہیں. ایک اور روایت آتی ہے حضرت شداد بن اوس کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ. اس کی روایت ترمذی ابن ماجہ دونوں اصحاب نے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے. ہم ذہین اس شخص کو سمجھتے ہیں جو اپنے 3-5 سے پوری دنیا کو اپنے قدموں میں لے آئے. مال و اسباب حاصل کرنا کمانا معیوب نہیں ہے، حلال ذرائع میں زیادہ سے زیادہ مال و اسباب کمانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کو مالدار چھوڑ کر کے جائے، خوشحال چھوڑ کر کے جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ بدحالی کفر تک لے جائے. تقریباً 83 مقامات پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات دو، نماز قائم کرو زکات دو. مطلب اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کے لیے ضروری ہے کہ تم اتنا کماؤ کہ تمہارے اوپر زکات واجب ہو جائے. تم دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو، لیکن مال کے پیچھے دیوانہ نہیں ہونا ہے. مال تمہارے قدموں میں ہو اور تمہاری نظر آخرت پر ہو. اللہ رب العزت کی جنت کے حصول کے لیے اس مال کو خرچ کر کے جنت کو کیش کر لو. ذہین کون ہے؟ ذہین جو مال اسباب حاصل کر لے، ذہین جو عہدے حاصل کر لے، ذہین جو دنیا حاصل کر لے. یہ نہیں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے. نفس پر کنٹرول حاصل کرنا ایک بہت ہی عمومی نوعیت کی چیز ہے. نفس تو بہت کچھ کہتا ہے، کنٹرول حاصل کرنا غیر معمولی چیز ہے. ہمارے پڑوس میں بہت ساری نعمتیں ہیں ایک شخص کے پاس، ہمارے بچے ضد کرتے ہیں، ہماری بیوی ضد کرتی ہے. نفس کو کنٹرول میں رکھنا، بچوں کی تربیت کرنا غیر معمولی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والعاجز، جس کا نفس اس کے خواہشات نفس کے پیچھے چلے، جو دل میں آئے کرے، جو دل میں آئے سوچے، جو طبیعت چاہے وہ اپنائے، اور آگے وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے آرزوئیں وابستہ کرے. تو اس میں بھی بتایا گیا کہ زہد و قناعت کیا چیز ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے. ایک اور روایت ہے ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں اس کا تذکرہ ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں جا رجل، ایک آدمی آیا، فقال، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، مجھے ایک ایسا کام بتا دیجئے، اذا انا عملتو، میں اس کو کر لوں، احبنی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ محبوب رکھے، مجھ سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے، وہ احبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کے سلسلے میں تم بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا لے گا۔ وزہد فیما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کے بارے میں بے رغبت ہو جاؤ، یحبک الناس، تم سے لوگ محبت کرنے لگیں گے۔ یہ جو پوری دنیا ہے یہ بڑی رنگین ہے، دنیا سے فائدہ ہمیں ضرور اٹھانا ہے، دنیا میں رہ کر کے ہی ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، لیکن دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی عاقبت برباد کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ جو دنیا ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، یعنی دنیا کو ہم کم درجہ سمجھیں اور آخرت کو زیادہ سمجھیں، اس کے لیے یہاں پوری ہماری تیاری ہو، تو ہم جب بے رغبت ہو جائیں گے دنیا سے، اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگے گا، یہ فرمایا گیا ہے۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے اگر تم بے رغبت ہو جاؤ گے تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ آدمی کسی سے سلام کرتا ہے کیوں؟ کوئی غرض ہوتی ہے۔ آدمی کسی سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کچھ پینگے بڑھاتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص مجھ سے جو قریب ہو رہا ہے، مجھ سے جو باتیں کر رہا ہے، میرے جو کام آ رہا ہے، کوئی غرض نہیں ہے مجھ سے، اس کو محبت بھی بڑھے گی اور اس کا کردار بھی بلند ہوگا، اور لوگ کہیں گے تو ملنگ آدمی ہے۔ محترم ناظرین، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد کردار بولتا ہے کہ یہ مخصوص پروگرام لے کر کے میں پھر حاضر خدمت ہوں۔ زہد و قناعت پر گفتگو چل رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو حاصل کر لے۔ محترم ناظرین، ذہین کون ہے؟ ذہین جو مال اسباب حاصل کر لے، ذہین جو عہدے حاصل کر لے، ذہین جو دنیا حاصل کر لے، یہ نہیں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے۔ نفس پر کنٹرول حاصل کرنا ایک بہت ہی عمومی نوعیت کی چیز ہے۔ نفس تو بہت کچھ کہتا ہے، کنٹرول حاصل کرنا غیر معمولی چیز ہے۔ ہمارے پڑوس میں بہت ساری نعمتیں ہیں ایک شخص کے پاس، ہمارے بچے ضد کرتے ہیں، ہماری بیوی ضد کرتی ہے۔ نفس کو کنٹرول میں رکھنا، بچوں کی تربیت کرنا غیر معمولی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، والعاجز، جس کا نفس اس کے خواہشات نفس کے پیچھے چلے، جو دل میں آئے کرے، جو دل میں آئے سوچے، جو طبیعت چاہے وہ تو اس میں بھی بتایا گیا کہ زہد و قناعت کیا چیز ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں اس کا تذکرہ ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں، جا رجل، ایک آدمی آیا، فقال، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، مجھے ایک ایسا کام بتا دیجئے، اذا انا عملتہ، میں اس کو کر لوں، احبنی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ محبوب رکھے، مجھ سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے، وہ احبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کے سلسلے میں تم بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا لے گا۔ وزہد فیما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کے بارے میں بے رغبت ہو جاؤ، یحبک الناس، تم سے لوگ محبت کرنے لگیں گے۔ یہ جو پوری دنیا ہے یہ بڑی رنگین ہے، دنیا سے فائدہ ہمیں ضرور اٹھانا ہے، دنیا میں رہ کر کے ہی ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، لیکن دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی عاقبت برباد کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ جو دنیا ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، یعنی دنیا کو ہم کم درجہ سمجھیں اور آخرت کو زیادہ سمجھیں، اس کے لیے یہاں پوری ہماری تیاری ہو، تو ہم جب بے رغبت ہو جائیں گے دنیا سے، اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگے گا، یہ فرمایا گیا ہے۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے اگر تم بے رغبت ہو جاؤ گے تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ آدمی کسی سے سلام کرتا ہے کیوں؟ کوئی غرض ہوتی ہے۔ آدمی کسی سے
زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کچھ پینگے بڑھاتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں شخص مجھ سے جو قریب ہو رہا ہے، مجھ سے جو باتیں کر رہا ہے، میرے جو کام آ رہا ہے، کوئی غرض نہیں ہے مجھ سے، اس کو محبت بھی بڑھے گی اور اس کا کردار بھی بلند ہوگا، اور لوگ کہیں گے تو ملنگ آدمی ہے. کیا بات ہے، اس سے تو کسی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، بے لوث آدمی ہے، وہ کردار اس کا اوپر اٹھ جائے گا اور لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کا فضل خاص تھا، جہاں وہ نبی تھے وہاں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بے لوث کام آنے والے لوگ تھے، اور جو لوگوں کے پاس جو چیزیں تھیں اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں تھا. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ مشہور صحابی ہیں، غیر معمول صلاحیت کے حامل تھے. ایک مرتبہ مروان نے آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ کو جو چیزیں چاہیے لے لیں، آپ کو ہماری خوشی یہ ہے کہ آپ کو ہم نوازیں، آپ کو دیں، مال لے لیں، اسباب لے لیں، نیک آدمی ہیں، ضروریات زندگی ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم تو ان لوگوں کی طرف توجہ دو اللہ رب العزت نے جن کے ذمہ داری کو انجام دینے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی. غربا ہیں، مساکین ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، مستحقین ہیں، ان لوگوں کی طرف توجہ دو، میرا اللہ رب العزت حافظ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیزوں کو اپنانے کے لیے تڑپتے تھے، آگے بڑھے ہوئے تھے ایک ایک چیز پر عمل کرنے کے سلسلے میں. تو بعد کی زندگیوں میں صحابہ کرام نے وہ مثال قائم کی ہے کہ دنیا حیران تھی کہ یہ ان کا رویہ کیسے ہے، یہ کس انداز کے لوگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک شخص مانگنے کے لیے آ گیا، بہت مشہور واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بھائی ہمارے شریعت میں، ہمارے دین میں، ہمارے ہاں مانگنا صحیح چیز نہیں ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ وسائل و ذرائع نہیں ہیں. قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جوان آدمی ہو، یہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کم سے کم تمہارے پاس پیالہ اور چادر تو ہے. کہا ہاں اللہ کے رسول یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالہ اور چادر کو نیلام فرمایا. فرسٹ ٹینڈر ان اسلام، اسلام میں سب سے پہلا ٹینڈر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کون لے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم میں. آپ نے کہا اور کوئی اس سے زیادہ دے گا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول 2 درہم. یہ نیلامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے فرمائی. 2 درہم میں جب اس کو بیچ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 درہم سے اناج خرید کے گھر میں ڈال دو اور 1 درہم کی کلاڑی لے کر کے میرے پاس آؤ. بازار سے کلاڑی خرید کے وہ گیا. قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر وہ کون سے ہاتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاڑی کے اندر اپنے دستے مبارک سے اس کا بیٹ اور اس کا دستہ لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیا پوچھنا، ہمہ پہلو زندگی تھی. کیا مبارک تھا وہ بیٹ اور کیا مبارک تھی وہ کلاڑی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. صحابی کو دے دیا اور کہا جاؤ تم 15 دن تک نظر نہ آؤ، لکڑیاں کاٹو، اس کو بیچو اور اس کے ذریعے جو تجارت ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں برکت دے گا. 15 دن کے بعد جب وہ حاضر ہوتا ہے تو کہتا اللہ کے رسول میں بہت خوش و خرم ہوں، میرے پاس تو اتنے پیسے موجود ہیں، میرے گھر میں اتنا اناج اور بڑھ گیا، اور یہ جو بزنس ہے جو آپ نے فرما دیا لکڑیاں کاٹتا ہوں بیچتا ہوں، اس میں بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بھیک مگائی سے یہ 1000 درجہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعلیمات دی ہیں یہ ہم کو زہد سکھاتی ہیں، یہ ہم کو قناعت سکھاتی ہیں، یہ ہم کو محنت سکھاتی ہیں، یہ ہم کو مشقت سکھاتی ہیں. مانگنا، مانگ بیٹھنا، لوگوں سے مطالبہ کر لینا. بہت سارے لوگ تو ایسے قرض لے لیتے ہیں، ادا نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بھول جاتے ہیں، وعدہ خلافی کر جاتے ہیں. یہ ساری باتیں مومن کے اچھے اوصاف کے نہیں ہیں. مومن کی بہترین صفت یہ ہے کہ وہ زاہد ہو، وہ لوگوں کی جو چیزیں ہیں اس سے بے رغبت ہو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس پر قانع ہو. اب جب ایسا کردار ہوگا سماج اور معاشرے کے اندر تو مومن کا کردار بولتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اسلام کا تعارف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام آدمی تقریر کرے نہ کرے جاتا ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، رواہ البخاری و مسلم، متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری سامان کی کثرت کی وجہ سے مالداری نہیں ہے۔ ہمارا گھر بھرا ہوا ہے، بینک بیلنس ہمارے پاس ہے، جیب ہماری بھری ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامان کی جو کثرت ہے یہ مالداری نہیں ہے، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ ان الغنى غنى النفس، سب سے بڑی مالداری، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ دل کی مالداری حاصل ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ایمان سے ہوتا ہے، یہ تقوی سے ہوتا ہے، یہ تقرب اللہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل سے ہوتا ہے، اس کے راستے میں یقین کرنے سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے توفیق مانگنے سے ہوتا ہے۔ بندے مومن جب ان صلاحیتوں کا مالک ہو تو اس کا احترام اور اس کو کا ریکگنیشن خود اس کے اپنے لوگ نہیں کرتے بلکہ غیر بھی کرتے ہیں۔ ہمارا یہی کردار تھا جس کو سارے لوگوں نے تسلیم کیا، سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور اسلام کا تعارف غیر معمولی انداز سے ہوا۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ شاید وہ ایسی مخلوق بھی تھے جنہوں نے یہ کام کیے۔ اخلاق ہمارا کہاں ہے، اس کے سلسلے میں ہم تمام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام کو زہد اور قناعت کے سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خود بھی اس سلسلے میں آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اس سلسلے میں ہم ٹریننگ دیں اور روشن مثالیں چھوڑیں دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی اور دیگر انسانیت کے لیے بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اور ہمیں جنت سے نواز سکے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحيم مشفق